السلام علیکم کلاس. ہم سبق پڑھ رہے تھے ناممکن سے ممکن کا سفر. ہم نے آدھے سبق کی ریڈنگ کر لی تھی. آج ہم باقی ادا کریں گے. تو ہم سبق شروع کرتے ہیں. 1889 یعنی 1889 میں ولبر کی مدد سے آرول نے ایک پرنٹنگ پریس ڈیزائن کیا. پرنٹنگ پریس مین چھاپا خانہ ڈیزائن نمونہ. وہ اپنے بنائے گئے پریس پر اخبار چھاپتے رہے. 1892 یعنی 1892 میں انہوں نے سائیکل کی ایک دکان کھول لی. 4 سال بعد ایک جرمن ہوا باز گلائیڈر اڑانے کی کوشش میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھا. گلائیڈر بغیر انجن کے جہاز. ٹھیک ہے، جان سے ہاتھ دھونا فوت ہونا. اس سے بھی رائٹ برادران کے حوصلوں کو تقویت ملی. تقویت یعنی طاقت، مضبوطی، قوت. یعنی انہیں حوصلہ ہوا کہ دنیا میں اور بھی کوئی ہے جو اڑنے کی کوشش کر رہا ہے. انہوں نے سوچا انسان کا فضا میں اڑنے کا خواب شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے. شرمندہ تعبیر ہونا مین پورا ہونا. 1900 سے لے کر 1902 یعنی 1900 سے لے کر 1902 تک دونوں بھائی مسلسل تجربات کرتے رہے. یعنی دونوں بھائی کوشش کرتے رہے 2 سال. پھر 1903 کا وہ تاریخی لمحہ آن پہنچا. ٹھیک ہے، 1903 یعنی 1903 کا وہ تاریخی لمحہ آن پہنچا جب یہ دونوں بھائی ناممکن کو ممکن بنانے کی جستجو میں کامیاب ہو گئے. ٹھیک ہے، جستجو ہوتے کوشش، تلاش. یہ 17 دسمبر کی بات ہے. آرول 12 سیکنڈ سے زیادہ دیر فضا میں رہا. اس کے جہاز نے 37 میٹر کا فاصلہ طے کیا. اس روز دونوں بھائیوں نے 3 مزید اڑانیں بھری. یعنی 3 دفعہ مزید وہ اڑے. ولبر 59 سیکنڈ فضا میں رہا اور 260 یعنی 260 میٹر کا فاصلہ طے کیا. شمالی کیرولینا کے مقام کٹی ہاک پر دونوں بھائیوں کے علاوہ 4 لوگ اس ناممکن کو ممکن بنتا دیکھ رہے تھے. ایک آدمی نے اس منظر کو کیمرے کی آنکھ میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا. یعنی ان کی تصویر بنا لی تھی. اگرچہ فضا میں اڑنے کا کامیاب تجربہ ہو چکا تھا، تاہم زیادہ تر لوگ ان کے اس کارنامے سے ناواقف تھے. ناواقف مین انجان، جانتے نہیں تھے. وہ اس بات پر یقین کرنے کو تیار ہی نہ تھے کہ انسان فضا میں اڑ سکتا ہے. 1908 یعنی 1908 میں ولبر فرانس گیا. فرانس ملک کا نام ہے. اور اس نے 90 میٹر یعنی 90 میٹر کی بلندی پر اڑنے کا عملی مظاہرہ کیا. عملی مظاہرہ یعنی عملی طور پر ظاہر کرنا. ایک فرانسی کمپنی ولبر کی اڑنے والی مشین بنانے پر آمادہ ہو گئی. ٹھیک ہے، یعنی یہ فرانس کی کمپنی تھی. ولبر کو یہ اڑانے والی مشین بنانے پر آمادہ ہوگی یعنی تیار ہوگی. جن دنوں ولبر فرانس میں تھا، آرول نے امریکہ میں کامیاب پروازیں کی. پروازیں مین پرواز کی جمع ہے. ٹھیک ہے، اڑنا. ان میں سے ایک پرواز 1 گھنٹے تک جاری رہی. امریکہ کا جنگی محکمہ رائٹ برادران کا جہاز خریدنے پر تیار ہو گیا. ٹھیک ہے، جنگی محکمہ یعنی جو جنگی سامان تیار کرتا تھا. دیکھتے ہی دیکھتے رائٹ برادران کی شہرت کو پر لگ گئے. شہرت یعنی مشہور ہونا، پر لگنا بہت زیادہ ہونا. یعنی ان کی شہرت بڑھ گئی. اخبارات میں ان کے بارے میں لمبی لمبی کہانیاں چھپنے لگیں. وہ ہیرو بن چکے تھے. ظاہری بات، اتنا بڑا انہوں نے کارنامہ انجام دیا تھا، ہیرو تو بننا تھا. جہاں جاتے لوگ ان کے پیچھے پیچھے چلتے. لیکن دونوں بھائیوں کو شہرت سے کوئی سروکار نہ تھا. سروکار مین غرض نہیں تھی، مطلب نہیں تھی. ٹھیک ہے، یعنی شہرت انہیں نہیں چاہیے تھی. وہ واپس اپنے قصبے میں آ گئے. قصبے بڑے گاؤں کو کہتے ہیں یا چھوٹے شہر کو بھی کہہ سکتے ہیں. اور اپنے جہاز کو خوب سے خوب تر بنانے کی کوشش میں لگ گئے. خوب سے خوب تر یعنی بہتر سے بہتر بنانے میں. انہوں نے بہت سے اور لوگوں کو بھی اڑنا سکھایا. آج ہمارے پاس ولبر رائٹ ٹائیفائڈ بخار میں مبتلا ہو کر 1912 میں، ٹھیک ہے،
1912 میں دنیا سے کوچ کر گیا، ٹھیک ہے، یعنی دنیا سے رخصت ہو گیا۔ بھائی کی موت کے بعد آرویل مرتے دم تک اپنے جہاز کا ڈیزائن بہتر کرنے میں لگا رہا۔ آرویل کا انتقال 1948 میں ہوا۔ آج ہمارے پاس برق رفتار جہاز موجود ہیں۔ خلائی گاڑیوں نے خلا کی تسخیر کو ممکن بنا دیا ہے۔ تسخیر کرنا ہوتا ہے مسخر کرنا۔ لیکن امریکہ کے شہر واشنگٹن کے فضائی و خلائی عجائب گھر میں رکھا گیا پہلا ہوائی جہاز ہمیں یاد دلا رہا ہے کہ یہ سب رائٹ برادران کے پہلے قدم کی بدولت ممکن ہوا۔ یعنی رائٹ برادران نے جو پہلا قدم، یعنی انہوں نے جو پہلی اڑان بھری، اسی نے یہ ممکن کیا کہ آج انسان فضاؤں میں اڑ رہا ہے۔ خلا کو انہوں نے تسخیر کر لیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج ہمارا ناممکن سے ممکن کا سبق مکمل ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ ہم کل اس کے سوال کریں گے۔